حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی اور نبوت سے پہلے کے قریبی دوست تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی سوال کیے اسلام قبول کر لیا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی تصدیق کرنے والا۔ ہجرت کا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں دونوں غار ثور میں کچھ دن چھپے رہے، کفار ان تک نہ پہنچ سکے۔ جب غار میں داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود غار کے اندر جا کر اس کے سوراخ چیک کیے۔ جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کر بند کیا تاکہ کوئی سانپ یا کیڑا اندر نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب کپڑا ختم ہو گیا تو ایک سوراخ بچ گیا، اسے اپنے پاؤں کی ایڑی سے بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں کسی سانپ یا کیڑے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوراخ سے کاٹنا شروع کیا، مگر آپ نے تکلیف کے باوجود حرکت نہ کی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو، مگر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے اور پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک چیز نے کاٹ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی تو فوراً شفا ہو گئی۔ یہ قربانی، یہ محبت اور یہ وفاداری صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شان تھی۔ مسجد نبوی میں خلافت اور پہلا خطبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں ایک لمحے کے لیے انتشار پیدا ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ دل تھم گئے اور امت کو سنبھال لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن رہی، لیکن اس مختصر دور میں آپ نے جھوٹے نبیوں اور باغیوں کو شکست دی، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سختی کی اور قرآن کو ایک جگہ جمع کروانے کا آغاز کیا۔ آپ عاجزی، تقویٰ اور خوف خدا میں زندگی گزارتے رہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے وہی لباس پہنایا جائے جو میں نے پہنا ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں دفنا دیا جائے۔ آپ کی قبر مبارک مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے۔ جب دین کو خطرہ ہو تو سچائی پر ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کے خلاف جا کر بھی
حق کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دین بچانا بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی اسلامی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔